نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائٹل جس کا بیان کیا ہے ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ایک مقام پر اسی صورت میں جس میں ھدی للناس آتا ہے یعنی سورۃ البقرہ، ایک مقام پر یہ فرمایا ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ لیکن یہ میرے پیارے پیارے بھائی یاد رکھو کہ یہ کتاب رہنما چاہتی ہے، یعنی رہنمائی کرنے والا چاہتی ہے۔ اپنے آپ بندہ پڑھے گا تو کوئی بات نہیں بنے گی، ثواب مل جائے گا، لیکن اگر اس کو غور کرے گا یہ کیا لکھا ہے یہ کیا لکھا ہے تو خود سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر یہ کتاب خود بخود سمجھ میں آنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کتاب کے یا دوسری کتابوں کے انبیاء علیہ السلام کو ساتھ نہ بھیجتا۔ پہلے انبیاء آئے پھر کتابیں آئیں جی۔ اور اگر کسی نے پیدا ہوتے ہی فرما دیا آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا فرمائی گئی ہے، تو انہوں نے پہلے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ کتاب اگرچہ مضمون اسی طرح ہی ہے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، لیکن جب کتاب کی تبلیغ کی تو بعد میں کی، نسخہ دے دیا، تبلیغ اس کی بعد میں کی ہے۔ کتاب کے ساتھ کتاب کی تعلیم دینے والوں کو بھی اللہ نے بھیجا ہے۔ اپنے آپ سے کتاب سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ مکہ مکرمہ کے لوگ سب عربی جانتے تھے، پردیشی مادی زبان کی عربی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عربی زبان میں اتارا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، عربی زبان میں اتارا۔ لیکن اس کے باوجود ان کو سمجھنے کے لیے آقا علیہ السلام کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ سے کتاب سمجھ نہیں آتی، اے بی سی بھی اپنے آپ سمجھ میں نہیں آتی۔ کتاب ہے آسان، جو اس کو سیکھنا چاہے پڑھنا چاہے وہ اس کے سینے میں آ جاتی ہے، زبان پر جاری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے معنی جو سمجھنے ہیں وہ بغیر رہنما کے نہیں ہیں۔ اور رہنما وہ ہونا چاہیے جس کے دل میں خوف خدا ہے۔ بے ایمان قسم کا، غدار قسم کا
کانٹ چھانٹ کرنے والا قسم کا نہیں ہونا چاہیے، خوف خدا والا ہونا چاہیے۔ اگر خوف خدا اس کے دل میں ہوگا تو پھر کتاب کو بھی ڈر سے سنائے گا، اور اگر خوف خدا نہیں ہوگا تو کانٹ چھانٹ کرے گا، احادیث میں بھی کانٹ چھانٹ کرے گا، معنی بیان کرتے ہوئے بھی کانٹ چھانٹ کرے گا۔ مثلا میں آپ کو ایک آیت مقدسہ سناتا ہوں جو سورۃ الجن میں ہے، سورۃ الجن۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے اس کو کہتے ہیں عبادت گاہ، سجدہ گاہ، یہ سجدہ گاہ ہے۔ اور سب سے اہم جو نماز میں چیز ہے وہ سجدہ ہے۔ سجدہ آدمی کرتے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، یہ سجدہ گاہ ہے۔ اب جو سجدہ گاہ چیز ہوتی ہے اس کو سجدہ کرتے ہیں نا، اب اس میں تھوڑی سی خرابی پیدا کر دی۔ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کی بندگی نہ کرو۔ لیکن جب آدمی لائن سے اکھڑ جاتا ہے تو پھر وہ اکھڑی اکھڑی باتیں کرتا ہے، اور اکھڑا ہوا کئیوں کو اکھاڑ دیتا ہے۔ اور پھر اگر پروفیسر ہو تو ویسے ہی بھٹا بیٹھ جاتا ہے، اگر ٹیچر ہو نظام تباہ ہو جاتا ہے، اگر پرنسپل ہو تو سب کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے جب وہ غلط بات کرتا ہے۔ قرآن شریف پڑھے اور غلط ترجمہ کرے تو بچے جو ہوتے ہیں نادان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی یہ پرنسپل ہے، یہ پروفیسر ہے، یہ لیکچرار ہے تو یہ صحیح بات کرتا ہے، مجھے تو آتا کوئی نہیں، اس نے پڑھا ہوا ہے اسے صحیح کہتا ہے، حالانکہ پڑھا ہوا بھی غلط کہتا ہے، پڑھا ہوا بھی غلط کہتا ہے۔ دیکھو پڑھا ہوا کیا کہتا ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، کسی کو مت پکارو۔ اچھا، ترجمہ یہ تھا کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اس لیے مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اب جسے تھوڑی سی غلطی کی کہ اس کا ترجمہ کر دیا مت پکارو، تو بڑے بڑے لوگوں کا پٹھا بیٹھ گیا، وہ دوسروں کو کافر کہنے لگے، مشرک کہنے لگے، بے دین کہنے لگے، اور اپنے آپ کو وہ موحد کہنے لگے۔ صرف ایک لفظ کے ترجمہ غلط کرنے سے سینکڑوں لوگ جو تھے گمراہ ہو گئے، سینکڑوں لوگ۔ اس لیے قرآن پاک یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کا جو ترجمہ کرنے والا ہے اس کو بیان کرنے کے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے۔ اگر خوف خدا نہیں ہے تو خود بھی مر جائے گا اور دوسروں کو مارے گا۔ کہتے ہیں نا خود تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے، تو یہ بڑی خطرناک سی بات ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ فلا تعبدوا مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو ترجمہ یہ کر دیا کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، اسے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، مسجدوں کے باہر لکھ دیا ہے۔ اب جو عام آدمی ہے وہ کہتا ہے ہاں یار یہ کیا ہوتا ہے پکارنا، یہ جو لوگ کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے، کوئی یا علی کہتا ہے جی، تو جب تو یہ قرآن اترا تھا
علی کو تو کوئی پکارتا نہیں تھا، اس کو تو مارتے تھے. نبی اللہ کو تو کوئی پکارتا نہیں تھا، ان کو تو پتھر مارتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تقاضا کرتی ہے دیانت کا. بھئی آیت، قرآن، سپارے، جو کچھ بھی ہے سب نبی اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئے ہیں. اور یہ جو سورۃ جن ہے یہ مکہ شریف میں اتری ہے. مکہ شریف میں تو کوئی آپ کو پکارتا نہیں تھا، پتھر مارتے تھے، طائف والے پتھر مارتے تھے. تو پھر یہ کیا معنی ہوا کہ مسجد اللہ کی اللہ سے کسی کو مت پکارو، یعنی کیا یا رسول اللہ کو؟ یہ ترجمہ ہے؟ یہ کوئی ترجمہ نہیں. یہ کیا ترجمہ ہے؟ وہ تو یا رسول اللہ پکارتے تھے تو مسلمان ہو جاتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا مولانا میں کون ہوں؟ اب وہ کون ہے جو پوچھ رہے ہیں، جو سوال کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ جی جو پوچھ رہے ہیں وہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام ہے. کن سے پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام سے. مولانا میں کون ہوں؟ اب وہ جو ہیں وہی تو کہیں گے. کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ کو رسول اللہ ہی کہنا ہے، اور تو کچھ نہیں کہنا. اللہ کو اللہ کہنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ کہنا ہے. یہ بس ایسی خرابی آ گئی ہے کہ لوگوں نے ترجمہ غلط کر دیا ہے. جب ترجمہ غلط ہوا تو بڑا نقصان ہو گیا. اب اس نقصان کا ازالہ جو ہے بہت مشکل ہے. اتنا مشکل ہے کہ بیان سے باہر ہے. کیوں کہ دلوں میں بات بیٹھ گئی ہے، اس کو نکالنا ہو بہت مشکل ہے. اتنا مشکل ہے کہ بیان سے باہر. اب ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ قرآن پاک میں سورۃ النمل کی آیت مبارک میں 80 اور سورۃ الروم کی آیت نمبر 52، 2 آیات ہے قرآن پاک میں. الروم آیت مبارک نمبر 80، یہ 30 نمبر سورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سناتے. لا تسمع، نہیں آپ سناتے مردوں کو. ان سے پوچھو ترجمہ کیا ہے. یہ مفتی صاحب سے پوچھو. تو مولانا مفتی صاحب کیا ترجمہ ہے؟ فرماتے ہیں آپ مردوں کو نہیں سناتے، آپ مردوں کو نہیں سناتے. اب ایک بندہ کہتا ہے مردے نہیں سنتے. مردے، اب جو کہہ رہا ہے مردے نہیں سنتے وہ پروفیسر ہے، جو کہتا ہے مردے نہیں سنتے وہ لیکچرار ہے، جو کہتا ہے مردے نہیں سنتے وہ ٹیچر ہے، جو کہتا ہے مردے نہیں سنتے وہ پرنسپل ہے، اور جو سننے والا ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے. اس کو تو آتے ہی کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں پروفیسر جی کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے. یہاں سنانا اور ہے، سننا اور ہے. لیکن یہ جو پوری آیت ہے، یہ پوری آیت ہے وہ کچھ اور ہے. وہ آیت کیا ہے؟ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور آپ بہروں کو نہیں سناتے. اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹھ پھیر کر جاتے، جب پیٹھ پھیر کر جاتے. یعنی جب آپ، یہ مطلب ہے کہ جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں فلانے السلام علیکم، تو وہ قبر سے نکل کے پیٹھ پھیر کے اپنی نانی کے گھر چلا جاتا ہے. یعنی اتنے ٹکڑے کا ترجمہ، باقی سارا ترجمہ حذف. یہ جو ہمارے معاشرے میں خرابی آئی ہے، اس خرابی نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا. اور اللہ کا فضل ہے یہ علماء، یہ آپ لوگ صلح کراتے ہیں. ہم بھائی کی بھائی سے صلح کراتے ہیں.
ان کو پیار سے بتانا. مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ ترجمہ ٹھیک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. میں ٹھیک ہے کہنا ہاں مطلب یہ اللہ کے ساتھ مت پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو. اچھا میں مجھے التحیات سناؤ. کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. میں تم تو شرک کر رہے. کہتے ہیں کیسے؟ میں تم اللہ کے ساتھ نبی پاک کو پکار رہے. وہ تو کہتے ہیں یا اللہ میری قولی بدنی عبادات تیرے لیے یا نبی سلام علیکہ. یا نبی یہی ترجمہ بنتا ہے کیا؟ نہیں پہلا کیا ہے؟ التحیات کیا ہوتا ہے؟ قولی فعلی بدنی. تو بدنی فعلی کیا ہوا؟ مالی تو نہیں ہے. کیسے؟ التحیات للہ تحیت قولی والصلوات والطیبات قولی فعلی اور عملی مالی ساری عبادت تیرے لیے ہے یا نبی سلام علیہ. اللہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو مت پکارو. وہ نماز میں لگا ہوا ہے یا اللہ میری قولی فعلی مالی عبادت تیرے لیے یا نبی سلام علیہ. کہتا ہے نہیں یہ حقائتاً ہے. حقائتاً ہم بطور حقائت کے پڑھتے ہیں. جیسے حقائت پڑھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام آئے تھے چلے گئے ذبح کیا، یہ حقائت ہے. یہ بھی حقائت ہے. میں سبحان اللہ، اللہ کی عبادت بھی حقائت ہے، حقیقت نہیں ہے. کتنا اپنے کو آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ اتنی حقیقت اتنی قائد ہے، اتنی حقیقت اتنی قائد ہے. ایک ہی لائن میں دو باتیں مختلف. یہ جو ٹیچر ہیں ٹیچر ان بیچارے اردو خواہ ٹیچروں نے طلباء کا پٹھا بٹھا دیا. یہ طلباء جو ہیں اپنے ماں باپ کے خلاف ہو گئے. طالبات اپنے ماں باپ کے خلاف ہو گئی ہیں. ان ٹیچروں نے غلط ترجمے کیے. اس لیے ہمارے بابا ہی سرکار رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، اور بزرگ وہی بنتا ہے جو سچ بولتا ہے. جھوٹ بولنے والا کبھی بزرگ بن سکتا ہی نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ بزرگ تھے. وہ کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا فَلَا تَعْبُدُوا. مت عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور. اور یہ جو ہستی جن کا آپ ذکر سن رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو خدا کی قسم کمال کر دیے. جو یہ قرآن پاک سمجھے ہیں نا، واہ واہ واہ. اتنے بڑے بڑے علم والے لوگ تھے. عبداللہ بن مسعود تھے، بڑے علم والے تھے. وہ فقیہ امت کہلاتے ہیں. فقیہ امت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امامت کے لیے حکم دیا فَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، ابو بکر سے کو لوگوں کو نماز پڑھائے تو نماز اسے پڑھانی چاہیے جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے سب سے بڑے عالم صدیق اکبر تھے. جتنا وہ قرآن پاک اور جتنا وہ آپ کی باتیں سمجھتے تھے کوئی نہیں سمجھتا. اشارے سمجھتے تھے، گفتگو سمجھتے تھے. بڑے عالم تھے وہ. اب وہ اتنے بڑے عالم جو یہ کتاب آپ سے سن رہے تھے، پڑھ رہے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ وَإِذَا أَصَابَتْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إِذَا
اصابت مصیبت، جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم تیرا مال ہیں اور تیری طرف ہم نے آنا ہے۔ ٹھیک ہے، آیت اتری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ نے سمجھائی سب کو، فرمایا جب کسی کا نقصان ہو جائے، تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھا کریں، نقصان کے موقع پر یہ پڑھنا چاہیے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ ہم اللہ کے مال ہیں اور اسی کی طرف پھرنا ہے، سیدھا سادہ ترجمہ ہے۔ اب جن کے سامنے قرآن اترا ہے جی، جو سفر میں ہے تو قرآن شریف آ رہا ہے، جنگ میں ہے تو قرآن شریف آ رہا ہے، کھا رہے ہیں کھانا تو قرآن شریف آ رہا ہے، اور اگر غار میں ہے تو قرآن شریف آ رہا ہے۔ جن کے سامنے قرآن اتر رہا ہے اور آپ اس کی تشریح فرما رہے ہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے جی، امام ترمذی نے جامع ترمذی میں لکھا ہے، امام ابن ماجہ قزوینی لکھتے ہیں، صحیح مشکات نے اس کو نقل کیا ہے کتاب المناقب میں، فرماتے ہیں ایک دن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط، مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا، ما نفعنی مال ابو بکرین، جو نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا، مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال نے مجھے نفع دیا۔ یہ آپ نے کلام فرمایا، یہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں، صاحب قرآن فرما رہے ہیں کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا جو نفع مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال نے دیا ہے۔ فبکا، وہ رونے لگے، میں ابو بکر روتے کیوں ہیں؟ قال حل وانا مالی لکا یا رسول اللہ، حضور کیا آپ نے فرمایا میرے مال نے، انا و مالی لکا، حضور میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا، میں اور میرا مال سب آپ کے لیے ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہو میں اور میرا سب کچھ یا اللہ تیرے لیے ہے، اور صدیق اکبر کہتے ہیں حضور میں اور میرا مال آپ کے لیے۔ ان کو سمجھ آئی قرآن کی کہ نہیں؟ اگر یہ شرک ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھاتے کہ نہ سمجھاتے؟ کہ حضور ہماری جان بھی آپ کے لیے، اس لیے صحابہ کرام کہتے تھے فدا کو امی و ابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں بھی قربان، باپ بھی قربان۔ یہ جو صدیق اکبر ہے، اب ذرا غور کرنا میری بات پر، بڑی توجہ سے بات ہے، انہوں نے کیا کچھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دیا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سب کچھ۔ واٹ از میننگ آف سب کچھ؟ ہاں جی، اپنا بھی وقف کر جی، کس کے لیے وقف کیا؟ کس نے کیا؟ انہوں نے کیا، تو میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اپنی جان قربان کر دی، مال قربان کر دیا، اولاد قربان کر دی۔ آپ کے علم میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد آپ کی کسی زوجہ کے ساتھ کوئی نکاح کر سکتا نہیں، لیکن پھر بھی اپنی بیٹی کو جو 9 سال کی 11 سال کی اس کی نکاح کر دی۔ پتہ تھا کہ میری بعد میں بیٹی جو ہے نکاح نہیں کر سکے گی، 43 سال زندگی گزاری انہوں نے، اس کہتے ہیں اولاد بھی قربان کر دی، اولاد بھی، مال بھی دیا، چلو ایسے کر لیتے، مال بھی دیا، اولاد بھی دی، جان بھی دی، اور وقت بھی دیا، اور وقت بھی دیا۔ کیا دیا؟ کیا دیا؟ وہ کیا ہوتا ہے جو آپ دے رہے ہیں؟ یہ وقت، یہ وقت، اس کو وقت کہتے ہیں، اپنا وقت دے دیا۔ کہاں دیا؟ تجارت چھوڑ دی؟ نہ، ہاں چھوڑ دی، کہا چلو ہجرت کرتے ہیں، کہا صدیق اب چلو ہجرت کرتے ہیں، حضور وہ ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے،
اگر دین کے لیے شفقت صاحب کہتے ہیں وقت دو، کہتے ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. جس نے سب کچھ دیا ہے اس کے لیے ٹائم نہیں ہمارے پاس. یہ جان کس نے دی ہے؟ اسی نے دی ہے نا. انا للہ پڑھتے ہیں نا، اسی نے دیا ہے نا. وہ کہتا ہے مجھے بھی دو تھوڑا سا ٹائم، کہتا نہیں ٹائم نہیں. کیا وفاداریاں ہیں، کیا محبتیں ہیں. اور جنہوں نے ٹائم دیا ہے، جنہوں نے وقت دیا ہے، جنہوں نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، ہزاروں کے مجمع میں آج ان کا ذکر ہو رہا ہے. نہ ہم وقت دیتے ہیں، نہ مال دیتے ہیں، نہ ٹائم دیتے ہیں، نہ جان دیتے ہیں، نہ اولاد دیتے ہیں، تو ہمارا کہاں ذکر ہوگا؟ اولاد بھی دینی چاہیے، اولاد بھی مال دینا چاہیے. یہ جو آتا ہے نا سادہ سا درویش جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دیے مال میں سے خرچ کرتا ہے. بڑا خوبصورت ترجمہ ہے. جان بچ گئی، جان بچ گئی. پیسے دی تو جان بچ گئی. یہ ہے مم مفسرین کہتے ہیں مما، اس میں سے جو رزقناہم، ان دیا ان کو ہم نے، وہ خرچ کرتے ہیں. تو اس نے کیا دیا ہے؟ اس نے صحت دی ہے، اس نے زندگی دی ہے، اس نے مال دیا ہے، اس نے اولاد دی ہے، اس نے بال بچے دیے ہیں، اس نے شعور دیا ہے، اس نے صحت دی ہے، تندرستی عطا فرمائی ہے، عقل و شعور سے نوازا ہے، اس نے گفتگو کرنے کا سلیقہ دیا ہے، طریقہ دیا ہے. تو کیا خرچ کیا اس میں سے؟ کہتے نہیں 10 روپے دے دو، مما رزقناہم ينفقون. یہ نہیں، مما، من میں نے سے، ماں میں نے جو دیا رب نے. اب کیا دیا ہے؟ کیا دیا ہے؟ سب کچھ دیا ہے. اس سب کچھ میں سے دو. وقت دیا آپ کو، اس میں سے دو. اولاد دی ہے، اولاد کو بھی خرچ کرو، لگانا دین میں اولاد کو. یہی معنی ہے اس کا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا مال بھی دے دیا اور اولاد بھی دے دی، اور فکر نہیں ہوئی کہ میرا کیا بنے گا. صدیق کو سوئی بھی دے دی. کیا دے دی؟ سوئی بھی دے دی. تو میں نے کیا دیا ہے؟ میں نے سوئی سنبھال لی ہے، کسی وقت کام آئے گی. سوئی بھی سنبھال لو، کام آ جائے گی. کس کے کام آئے گی؟ میرے نہیں آئے گی. میں تو مر کے قبر میں چلا جاؤں گا، پھر سنبھالے کہ کیا کس کے کام آئے گی وہ؟ یہ لڑنے کے کام آئے گی، چپ ہونے کے کام آئے گی، بڑے 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 کام دکھائے گی. اگر میں نے اپنے ہاتھ سے خرچ کر دی ہوتی تو پھر یہ نقصان نہ پہنچاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم نے بڑے پیار سے ہمیں سمجھایا ہے کہ اے میرے پیارے دوستو، جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ تمہارا، جو رہ گیا وہ تمہارا نہیں، وہ وارثوں کا ہو جاتا. تو یہ زندگی جو ہے ایک نعمت ہے، سانس ایک نعمت ہے، بہت اس کی قدر کرنی چاہیے. کل میں ایک جگہ گیا ہوا تھا تو وہاں ایک بہت ہی پیارے 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 بزرگ تھے، انتہائی خوبصورت پیارے پیارے بزرگ تھے. تو میں نے کہا واہ کیا بات، مزہ آ گیا. وہ کیا فرمانے لگے؟ فرمانے لگے کہ میں گیا ادھر تو وہ میچ دیکھ رہے تھے اور میں بھی دیکھنے لگا. تو بھی دیکھتے تھے، میں کہا چلو یار اس کو بند کرو، ہماری باتیں سنو. اس نے بڑے بڑوں کو اپنی طرف لگا لیا ہے. بڑا وقت ہے ہمارے پاس میچ دیکھنے کے لیے. او ہو بڑا وقت ہے. مجھے میرے پیارے بھائی دوست مہربان جناب عبدالعلیم صاحب سے میں نے کہا علیم صاحب آج بندے کم ہیں، کہتے ہیں میچ ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا تھا نا مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میچ ہو رہا ہے. کس کا؟ قسمت داؤ پر لگی ہے کہ آج بودی والے بابے کو ہرانا ہے، لیکن بودی والے بابے نے گرین شرٹ کو پٹھا کے مارا.
ان کے پیچھے لگنے سے ذلت ملی ہے، خواری ملی ہے۔ اور جب بزرگوں پیچھے لگیں گے، جناب حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ہندوؤں کو کلمہ پڑھاتے تھے، مسلمان کرتے تھے، اور جب مسلمان کرتے تھے بودی کاٹ دیتے تھے، اور بودی ضائع نہیں کرتے تھے، بودی ضائع نہیں کرتے تھے، اس کو سٹور میں رکھ دیتے تھے، بودی ضائع نہیں کرتے تھے، سٹور میں رکھ دیتے تھے، بودی اتارتے جاتے تھے، کلمہ پڑھاتے جاتے، بودی اتارتے دی۔ اور جب خواجہ صاحب کا انتقال ہوا 40 لاکھ بودیاں ان کے سٹور میں تھیں، 40 لاکھ بودیاں تھیں، اتنے انسانوں کو انہوں نے مسلمان کیا۔ اور میں لگا ہوں، میں چار گئے، بیڑا گھر کو ہو گیا، پٹھا بیٹھ گیا، وہ تو گئی بیٹھے وہ پٹھا مارا، 40 لاکھ بودیاں، پتہ نہیں روز کتنی کاٹتے ہوں گے، سینکڑوں روزانہ کٹتی ہوں گی، تبھی تو 40 لاکھ پہنچ گئے، 4 بلین۔ اللہ، یہ ہے کام جو کرنے والا ہے۔ شادی انہوں نے بھی کی، کھانا وہ بھی کھاتے تھے، ساس ان کی بھی تھی، سالی ان کی بھی تھی، سسر ان کی بھی تھا، سالہ بھی ان کا تھا، اولاد بھی ان کی تھی، سب کچھ ان کے تھے، لیکن زندگی کس کے لیے تھی؟ اللہ کے لیے تھی، زندگی اللہ کے لیے تھی۔ تو ہر کام وہ لپیٹ کے ادھر لے آتے تھے، ہر کام، اولاد بھی ادھر، دوست بھی ادھر، برادری ادھر، ہر کوئی ادھر، ہندو آئے تو وہ بھی ادھر۔ میں تو ابھی تو خود ہی مسلمان نہیں ہوا، تو میں نے کسی کو کیا مسلمان کرنا ہے؟ وہ بھی تو چلے گئے آ کے، ہم نے کو بیٹھے نا دنیا میں، ہم نے بھی تو جانا ہے کہ نہیں جانا؟ تو پھر خزانہ بھی تو اکٹھا کرے نا۔ حضرت باقی باللہ میرے دادا مرشد اور تمام ہندوستانی مریدوں کے دادا مرشد، چاہے نقش بندی ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں، یا کچھ بھی نہیں ہے، مسلمان ہیں، ان کے مرشد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے طلباء کو، سینکڑوں طلباء تھے، ان کو کھانا کھلانے کے لیے قرضہ لے لیتے تھے، قرضہ لے لیتے تھے، قرض کہ یار قرض دو ذرا بچوں کو کھانا کھلانا ہے، لوگ قرضہ دے دیتے تھے، کسی سے مانگتے نہیں تھے اپنے لیے کہ مجھے یار پیسے چاہیے، نہیں، لوگوں کو دے دو، ادھر دے دو، ادھر جمع کرو، کھانا پکاؤ۔ اور جب قرضہ لے لیتے تھے اور کوئی آتا کہتا حضور یہ آپ کے لیے ہے، یہ خاص آپ کے لیے ہے، حضور یہ خاص آپ کے لیے ہے، حضور یہ نظر نیاز خاص آپ کے لیے ہے، حضور یہ خاص آپ کے لیے ہے، تو آپ نہ نہیں کرتے تھے، لے لیتے تھے اور ان پیسوں سے قرضہ ادا کر دیتے تھے۔ یہ کام وہ کرتے تھے، بڑا کام کرتے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بڑا کام کیا، انہوں نے بڑے لوگوں مسلمان کیے، اور اپنا وقت دیا، جان دی، مال دیا، غریب ہو گئے، غربت ایسے ان کو کھا رہی تھی، منہ کھولا ہوا، غربت کندھوں پر چڑھی ہوئی تھی، پھٹی پرانی پگڑی پہنی ہوئی ہے، پھٹی پرانی پگڑی، نام کیا؟ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دن بابا فرید الدین گنج شکر آ گئے، بڑے خوش ہوئے، سرکار آج تو میری موج لگ گئی، آج میرا شیخ میرے گھر آیا، تو حضور میں نے آپ کو کھانا کھلانا ہے۔ انہوں نے کہا نظام الدین چھوڑی یار، نہیں حضور کھانا کھائیے۔ اچھا کھا لیتے پھر، پیسے کو جیب میں پیسہ تو ہے جی، پلے نہ تیلا تے کرے میلا میلا، ہے جی، دعوت کر دی، اب جیب دیکھی تو پیسہ نہیں ہے، تو ایک ہندو کے پاس گئے، کہتے یار میرے شیخ آئے ہیں، مجھے ایک دھیلا دے دو، میں نے اپنے شیخ کو کھانا کھلانا۔ انہوں نے کہا بھی تیرے
پیسہ لے لو، دھیلا لے لو اور کھانا پکا لو۔ کیا آنا تھا دھیلے کا، ہے جی، سادہ سا کھانا، ترکاری، کدو شریف، موٹے کناری روٹی خود ہی پکا کے دی۔ آپ نے اللہ کا نام لیا، ہاتھ دھوئے، بسم اللہ شریف پڑھی اور کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد بابا فرید الدین گنجی شکر فرماتے ہیں نظام الدین، آج تو نے ہندو سے دھیلا لے کے مجھے کھانا کھلایا ہے۔ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ تیرے در پر روزانہ 20,000 بندے سویرے اور 20,000 بندے رات کو کھانا کھائیں۔ سب کچھ اللہ کو دے دیا، جان مال سب کچھ دے دیا۔ جب سب کچھ لٹا دیا تو اللہ پاک نے لاکھوں گنا کر کے واپس دعا دی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ 20,000 بندے سویرے شام کھانا کھاتے ہیں۔ کچھ بیجیں گے تو کاٹیں گے نا، جو بیجیں گے تو کاٹنا کیا ہے؟ یا بیج رہے ہیں آپ دعوت و تبلیغ کے میدان میں اپنی وقت کو بیج رہے ہیں میرے پیارے بھائیوں، اور آپ دیکھنا اگر آپ نے اس کی رکھوالی کی اور یہ بیج مضبوطی سے گڑ گیا زمین میں تو پھر دیکھنا میرے پیارے میرے بھائیوں، آنے والی نسلیں پھل کھائیں گی۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ نے دیکھا ایک بابا جی پودا لگا رہے ہیں، تو ان سے پوچھا میاں جی عمر دیکھو اپنی اور پودا تم لگا رہے ہو، یہ تو بڑا ٹائم لے گا بڑا ہونے کا۔ فرمایا پودا میں لگا رہا ہوں نا، کوئی بات نہیں، میری اولاد کھائے گی۔ آج آپ پودا لگا رہے ہیں، آپ کی نسلیں کھائیں گی، نسلوں کو ایک مشن مل جائے گا۔ مشن کیا ملے گا؟ مجھے دین اسلام سے یہ مشن ملے گا، محبت کا مشن ملے گا، پیار کا مشن ملے گا، ملانے کا مشن ملے گا، جوڑنے کا مشن ملے گا۔ لوگ نفرتیں بیچتے ہیں، آپ محبتیں بیچتے ہیں۔ لوگ توڑتے ہیں، آپ جوڑتے ہیں۔ لوگ گستاخی سکھاتے ہیں، آپ ادب سکھاتے ہیں۔ لوگ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، آپ محبتیں پھیلا رہے ہیں۔ جب یہ بیج تناور ہوگا، درخت بنے گا تو ہر کوئی اس کے سائے میں سکون پائے۔ اس لیے آپ کو وقت کی قدر کرنی پڑے گی، دین کے لیے وقت دینا پڑے گا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وقت دیا، جان دی، مال دیا، سب کچھ لٹا دیا، اور حضرت علامہ مولانا شفقت صاحب نے دیوار پر ہاتھ پھیر کے سوئی بھی بیان کر دی، سوئی بھی دے دی، سب کچھ اٹھا دیا۔ اب مجھے بتا دو آخر میں کہ سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا تھا۔ ماں ابقیت لأہلک، اے ابو بکر صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ پیارے اتنے گٹھر باندھ کیوں لیا ہے؟ کچھ گھر والوں کا خیال چاہیے، کیا چھوڑا ہے؟ تو کیا کہنے لگے؟ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں میں تو تیرے پاس بیٹھا ہوں۔ ان کو مسئلے نہیں آتے تھے، ہمیں زیادہ مسئلے آتے۔ آپ سب پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں گھر اللہ تعالیٰ اس کا رسول چھوڑ کر آئے۔ کیسا اللہ اس کا رسول چھوڑا ہے؟ باغ و بخار لگی، خطبے میں ان کا نام آ رہا ہے، جب خلافت کا ذکر ہے پہلے ان کا نام آ رہا ہے، جب ختم نبوت کا تذکرہ ہوتا ہے سب سے پہلے ناموس رسالت پر مر مٹنے والوں کے امام جو ہیں وہ صدیق اکبر کا نام سب سے پہلے۔ تو میرے پیارے دوستوں بزرگوں، ہم بھی کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتیں فرمائے گا۔